دوست کہتے ہیں عمران کیسے اتنی ہمت جٹا لیتے ہو، کیسے اتنا درد گا لیتے ہو۔ کبھی کبھی مہینوں بعد جب گھر لوٹ کے جاتا ہوں، امی بالوں میں تیل لگا رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی بڑی معصومیت سے یہ سوال پوچھ لیتی ہیں کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا، کیسے گا لیتے ہو؟ تب شاید میں اتنا ہی کہہ پاتا ہوں کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، کوئی بڑی خواہش نہیں، بس اتنا، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں، یہ نظم میں نے کہی تھی شاید 6 یا 7 سال پہلے، لیکن زیادہ موضوع آج کل لگ رہی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آخر وہ صوبہ کیا سوچتا ہوگا، آخر وہ شہر کیا سوچتا ہوگا جس پر الزامات بھی ہیں، جس پر پہرے بھی ہیں، جس پر سنگینوں کے سائے بھی ہیں، اور جسے بولنے پہ پابندی بھی ہے۔ میں اس صوبے کی آواز بن کے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں تلوار کی نوک پر چلنے کی ہمت دکھا رہا ہوں، لیکن میں یہ ہمت اس لیے دکھا پا رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اسی ملک میں نہ جانے کتنے بزرگ، کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے مسلوں پر میرے لیے دعائیں کرتی ہیں، شاید میں اس لیے یہ ہمت دکھا پا رہا ہوں۔ میں پڑھتا ہوں نظم صاحب۔ نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں، ہاں میں کشمیر 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 ہوں۔ پورے ملک میں اس مرحلے کے بعد سیاست نے جب اپنے شکنجے کسے تو پورے ملک میں بمشکل چند گنی چنی آوازیں ہیں جنہوں نے کشمیر کی حمایت میں بولا۔ میں سلام کروں گا آپ کے صوبے کی چیف منسٹر کو کہ ممتا دیدی نے بلند آواز کے ساتھ کشمیریوں کی حمایت کے لیے بولا، سلام ان کو، انہوں نے انسانیت کے لیے بولا، انہوں نے کشمیریت کے لیے بولا کہ میرے بچے بلکھتے رہے بھوک سے، میرے بچے بلکھتے رہے بھوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں،
روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، چھپ کر آیا گیا ان کو بندوق سے، چھپ کر آیا گیا ان کو بندوق سے۔ نہ کہانی ہوں نہ کوئی قصہ ہوں میں، نہ کہانی ہوں نہ کوئی قصہ ہوں میں، میرے بھارت تیرا ایک حصہ ہوں میں، میرے بھارت تیرا ایک حصہ ہوں میں، جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا، جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا، خون میں ڈوبی ہوئی ایسی تحریر ہوں، ہاں میں کشمیر 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 ہوں۔ اور جاتے جاتے اس نظم سے الگ بھی اور اس نظم سے جڑے ہوئے بھی میرے وجود کے مصرے۔ دوست کہتے ہیں عمران کیسے اتنی ہمت جٹا لیتے ہو، کیسے اتنا درد گا لیتے ہو۔ کبھی کبھی مہینوں بعد جب گھر لوٹ کے جاتا ہوں، امی بالوں میں تیل لگا رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی بڑی معصومیت سے یہ سوال پوچھ لیتی ہیں کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا، کیسے گا لیتے ہو؟ تب شاید میں اتنا ہی کہہ پاتا ہوں کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، کوئی بڑی خواہش نہیں، بس اتنا، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے، چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، کوئی بڑی خواہش نہیں، بس اتنا، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے، یاد رکھنا